اور یہ جملے کہہ جاتے ہیں کہ آج کوئی غازی علم و دین شہید نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی قرآن کو بچانے کی بات آئی، جب بھی اسلام کو بچانے کی بات آئی، اور جب بھی مشن مصطفیٰ کو بچانے کی بات آئی، تو میں نے دیکھا ہے تاریخ کے اوراق کو میں نے کھنگالا ہے، تاریخ میرے سامنے شہادت پیش کرتی ہے کہ قربانی کسی سے نہیں مانگی، جب بھی قربانی کا وقت آیا ہے تو علی کا گھرانہ خود آگے پیش ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں موجم الکبیر کی وہ حدیث ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا یا علی، آج تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے والدین قربان ہو جائیں، کیا انعام ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کسی کے ساتھ دولت رہتی ہے، کسی کے ساتھ دنیا رہتی ہے، لیکن اے علی القرآن ماکا وانتا مال قرآن، اے علی تو قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن تیرے ساتھ رہے گا۔ کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا کہ جب بھی قرآن کی آواز کو اور تاریکی چھا جائے گی تو اگر علم کی شمع کو روشن کریں گے تو اے علی تیرے گھرانے والے روشن کریں گے۔ اور اگر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب کعبہ کے اندر سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا تو حضور نے کیا منظر پیش کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ تاریخ میں ابن ہشام نے اس کو بڑے مفصل انداز سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضور نے علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور فرمایا اے علی ان بتوں کو توڑ دو۔ کیا نعوذ باللہ حضور کا قد مبارک نہیں پہنچتا تھا؟ پہنچتا تھا، طاقت تھی، قوت تھی، لیکن بتایا یہ کہ اے علی آج تجھ سے بت اس لیے گروا رہا ہوں کہ قیامت تک جب جہالت کے بتوں کو گرانے کی بات آئے اور جب لادینیت عام ہو جائے تو بتوں کو گرانے کا وقت آئے، اے علی تیرے گھرانے والے ان بتوں کو گرا دیں گے۔ اور سامعین مکرم، آئیے آج ہمارے سامنے جو عظیم خاندان رسول کے خانوادہ نبوت، دو صاحبزادگان شہزادے آل نبی اولاد علی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ کا خاندانی وقار کیا ہے، آپ کی خاندانی شرافت کیا ہے؟ حضور حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی، ان کی عظمت آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے۔ آپ کے پوتے کی اولاد ہیں، اور جب آپ 1930 میں کمالیہ کی سرزمین توبہ ٹیک سنگھ فیصلہ آباد میں آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو کمالیہ کی سرزمین کا ایک منظر پیش کر دوں جہاں پر جہالت، بے راہ روی، رہزنی، ڈکیٹی، لوگوں کے راستوں کو کاٹنا ان لوگوں کا شعار بن چکا تھا، اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ ایسے میں ایک عظیم مرد کلندر، امام الاولیاء حضور غوث الاغواث آستانہ عالیہ حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ کے بانی حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری 1930 میں وہاں پر جاتے ہیں اور لوگوں میں توحید و رسالت کا ایک عظیم پرچم بلند کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے بڑے بیٹے حضور غوث زمان، جنہیں زمانے نے ناز جہاں کے لقب سے نوازا ہے، حضور ناز جہاں رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ کے کندھوں پر جب 1961 میں آپ کے وصال کے بعد حضور حضرت سید محمد نواز شاہ قادری رحمت اللہ علیہ تعالی، جو ان دونوں شہزادوں کے والد محترم ہیں، جب ان کے کندھوں پہ ذمہ داری آتی ہے، اگر یہ میرا ویب سائٹ والے دوست آپ کو تصویر دکھا سکیں، حضور حضرت سید محمد نواز شاہ صاحب
कादरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, आप देख रहे हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ हिज़्बुर रहमान। आप हिज़्बुर रहमान के बानी हैं और आपने 1995 में एक बहुत बड़ी हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। और मुझे याद है उस हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सबसे पहली क्लास का तालिब होने का एजाज मुझे हासिल है और मैं बखूबी जानता हूं कि आपके जज्बात क्या थे जब आप हमें एक दिन एक कमीशन के अंदर हमें कुछ नसीहतें फरमा रहे थे। तो आपका जुमला बड़ा बाकमाल जो आज मेरे कानों में गूंज रहा है, इस अजीम शख्सियत ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया, ऐ बच्चों, मैं सिर्फ रस्मी मौलवी नहीं पैदा करना चाहता, मैं एक ऐसे इंसान बनाना चाहता हूं जो एक ही वक्त में आलमे दीन भी हूं, एक ही वक्त में स्कॉलर भी हूं, एक ही वक्त में डॉक्टर भी हूं और एक ही वक्त में सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े सर्वेंट बनकर इंसानियत की खिदमत करें। और आज ये पिंडाल के अंदर उसी क्लास से काफी लोग तशरीफ फरमा हैं यूनिवर्सिटी के, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से और बहावलपुर यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह पीएचडी करके बैठे हैं। और मुझे भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी का एजाज नसीब हुआ। और उसकी क्या वजह थी कि आप हुजूर हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह ताला एक जुमला बोला करते थे, जुमला फरमाया करते थे। आप फरमाते थे, इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद जिसकी जरूरत है वो जहालत के खिलाफ सबको उठ खड़े होना चाहिए। और उसकी वजह क्या है? अगर आप कुरान पे गौर करें तो कुरान के अंदर जो सबसे पहला लफ्ज कुरान का उतरा था वो हमारे लिए बहुत अजीम फिक्र अंगेज लहजा रखता है। जब आप गारे हिरा में हैं तो पहला लफ्ज ये आता है, इकरा, इकरा, पढ़िए। गोया तालीम का दर्स सबसे पहले नबूवत के अंदर आता है। तो आज आले रसूल ने उसी जज्बे को लेकर हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। और मैं ये बताते हुए अपने लिए एजाज समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट करने का मौका मिला, इदारों को देखने का मौका मिला, वहां पर बतौर लेक्चरर के खिदमत का मौका मिला। लेकिन एक बताना चाहूंगा, लोग तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत की बहुत कमी है। बहुत चंद एक इदारे जो इल्म के साथ तरबियत दे रहे हैं वो आपको हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नजर आएगी। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसको फोटो में और फोटो में कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं है। बहुत बड़ा इदारा है जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी फीस, ट्यूशन फीस, मेस फीस, कोई फीस नहीं है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 इकामती यानी वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइज हैं, तकरीबन 1000 तालिब इल्म जिनका ताल्लुक शोबा दरस निजामी से, शोबा उलूम असरिया से, ICS, FSC, मेडिकल, प्री एंटरिंग और ICOM, ICS और कॉमर्स, ये तमाम डिपार्टमेंट्स वहां पर मौजूद हैं। और इन तमाम खिदमात को इस वक्त हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद शिराज शाह मशदी कादरी और हजरत पीर सैयद मोहम्मद फराज शाह कादरी बगैर किसी रकम लिए हुए लोगों से इंसानियत के बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। और सामीन मुकर्रम, मैं अपने पीर सिर्फ इसलिए मैं ये बातें नहीं कर रहा कि ये मेरे पीर हैं, हकीकत ये है मैं आपको दावत फिक्र देता हूं और आज सबको दावत देना चाहता हूं कि आप आइए और आस्ताना आलिया हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ताला को विजिट कीजिए और देखिए। मेरा यकीन है कि आप एक जुमला जरूर बोलेंगे कि मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे थे वो बहुत कम है, हमने बहुत ज्यादा दरबार पे देखा है। आखिर में वक्त काफी हो गया, मजीद मैं आप और हजूर हजरत साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। एक जुमला जिगर का अर्ज करके खत्म करता हूं
जिगर ने क्या खूब कहा था, जिगर राहे वफा में नक्शा से छोड़ाया हूं, जिगर राहे वफा में नक्शा से छोड़ाया हूं, जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है और मुझको अहले सुखन बहुत याद करेंगे। हर शाख पे उंगली के निशान छोड़ाया हूं। बरसों बाद एक शख्स मिला दिल रुबा सा, अब नजरों में नहीं पर नाम था भला सा, पलकें उठी उठी सी, नजरें झुकी झुकी सी और लहजा थका थका सा। और भी आए मेरी जिंदगी में लाखों, मगर वो हर तरह से औरों से था जुदा सा। सामिन मुकर्रम, इन्हीं बातों पर मैं इक्तफा करता हूं और अब बिला ताखीर उस अजीम मर्द कलंदर को आपके सामने दावत देना चाहता हूं, जिनके अंदर मैंने किरदार को देखा है, जिनके अंदर मैंने हजीम कैरेक्टर को देखा है और सबसे बड़ी बात उनके अखलाक को देखा है। और लामहला तौर पर उनके अखलाक और किरदार को देखकर रसूलुल्लाह के खानदान की बात मेरे सामने आती है और कुरान के वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिला ताखीर मुल्तमसूम अजीम शख्सियत हिज़्बुर रहमान के सदर और सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रिंसिपल हिज़्बुर रहमान इस्लामिक अकादमी और चेयरमैन हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मेरी मुराद हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद फराज शाह मशहदी कादरी, आपसे मुल्तमसूं के मसनद खिताबत पे तशरीफ लाएं और हमारे कुलूब व अज़ा की तस्कीन का समा करें। हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हिज़्बुर रहमान आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहिब कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हम सबको ये तौफीक बख्शी कि हम मिलकर बैठकर उसका और उसके महबूब का जिक्र कर सकें। अभी मुझसे पहले बहुत तफसील के साथ मुफ्ती सरवर साहब ने भी तारुफ करा दिया, मैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। और उससे पहले भी मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में चंद बातें बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। मुसलमानों, तारीफ उस जात की जो अपनी सिफात में वहदहु ला शरीक है। तारीफ के लायक सिर्फ वो जात है जो अपनी सिफात में वहदहु ला शरीक है, जो रब्बुल आलमीन है, पालने वाली है तमाम मखलूकात को। तारीफ सिर्फ उसी ज़ात पाक की जो रहमान भी है और रहीम भी है। तारीफ सिर्फ उसी ज़ात पाक की जो मालिक है यौम दीन क़यामत की। तारीफ सिर्फ उसी ज़ात पाक की जो कि
تعریف صرف اسی ذات پاک کی جو اللہ الصمد ہے اور بے نیاز ہے. تعریف کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری زندگی اور موت ہے. تعریف کے قابل صرف وہی ذات پاک ہے جس کے قبضے قدرت میں ہم لوگوں کے رزق ہیں، ہماری عزت اور ہماری ذلت ہے. تعریف کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جس کی بارگاہ میں ایک دن آپ نے اور میں نے اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے. تعریف کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو کہ عدل کی کرسی پر بیٹھ کر جزا اور سزا کا فیصلہ اپنی مخلوقات کے درمیان فرمائے گی. اور تعریف کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جس نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو بشری روپ میں اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا اور ہمارے سامنے ایک ایسا ضابطہ حیات رکھا جو کہ زندگی گزارنے کا وہ آسان اور خوبصورت طریقہ جو کہ 1400 سال پہلے بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا. آج اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب رب العزت کی عطا ہے. ہم تو اس قدر غریب تھے کہ جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تو ہمارے پاس تو تن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور جب کل اس دنیا سے جائیں گے تو پھر بھی اس دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے. نہ ہم کبھی کسی چیز کے مالک تھے نہ کبھی کسی چیز کے مالک ہوں گے. مالک ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ذات ہے اور جس کے قبضے قدرت میں تمام دنیا اور اس کی رسمی. میرے مسلمان دوستو، آج اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ رب العزت کی عطا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. آج اگر کسی کے پاس مقام اور مرتبہ اور منصب ہے اس میں اس کی کوئی کمال نہیں، رب العزت کی عطا اور مہربانی ہے. آج کسی کے پاس اگر بہترین کاروبار ہیں، چڑھنے کے لیے بہترین سواریاں ہیں، رہنے کے لیے بہترین گھر ہیں اور پہننے کے لیے بہترین لباس ہیں، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. یہ کمال اس عظیم ذات کی ہے جس نے کہ اس کو سب کچھ عطا کر رکھا ہے. اور اتنا کچھ رب نے ہمیں عطا کیا میرے محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور بہنوں، کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے اور گننا چاہے کہ میں نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک رب کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا ہے تو گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، شمار ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا تعین نہیں کر سکتا اس شمار کا کہ میں نے کس قدر نعمتیں رب العزت کی استعمال کی ہیں، جس کا خالق کائنات نے قرآن میں خود ذکر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی صورت میں کہ تم میری کون کون کی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے تو دوسری آگے ہوگی، دوسری کو جھٹلاؤ گے تو تیسری آگے ہوگی. میرے دوستو، اس قدر اس نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن یہ رب العزت کی شان نہیں کہ وہ عطا کر کے احسان کر کے جتلائے. اس نے سب کچھ عطا فرما کر بھی کچھ احسان کیا اور جتلایا نہیں، لیکن ایک جگہ پر جتلایا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے رب نے احسان کیا کہ تم لوگوں کو اپنا رسول عطا کیا. یہ ایک ایسی عظیم و شان نعمت ہمیں میسر آئی. میرے دوستو، اکثر آپ سنتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے مرہون منت ہے، اس کائنات کی رعنائیاں ہی حضور کے مرہون منت ہیں، اس کائنات کی جو کچھ بھی موجود ہے حضور کے قدموں کے صدقے سے وجود میں قائم ہے اور دائم ہے. لیکن کبھی کوئی محبوب کسی کو کوئی نہیں دیتا اپنا. اگر آپ میں سے کسی نے کسی سے محبت کی ہو تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن کرم اس عظیم ذات کا کہ اپنا محبوب عطا کر دیا اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، ضابطہ حیات کے لیے محبوب عطا کر دیا. اور پھر فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یہاں میں احسان جتاؤں گا. کسی چیز پر نہیں جتایا،
ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کیا، احسان نہیں جتایا۔ اس دنیا میں تجھے جلوہ گر کیا، تو اس قابل نہیں تھا کہ اپنی خوراک خود اپنے پیٹ میں لے سکتا، تیری تربیت کا بندوبست کیا، تیری پرورش کا بندوبست کیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ اس کا سورج روشنی فراہم کر رہا ہے، چاند چاندنی بکھیر رہا ہے، زمین اس انسان کے لیے اناج اگل رہی ہے، پھل اگل رہی ہے، پانی اگل رہی ہے، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اس کو نوازا جا رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، موسم بدل رہے ہیں، قبیلے بنا دیے ہماری پہچان کے لیے، طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا، احسان کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن جب نام آیا اور باری آئی اس عظیم نعمت کی جس کی مرہون منت ساری نعمتیں ہیں، جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، بلکہ میں یوں کہوں جو جان کائنات ہے، جو کائنات کی جان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی جب مابوس کرنے کا وقت آیا اس دنیا میں تو فرما دیا، رب نے بھی فرما دیا میرا احسان ہے، اس احسان کی قدر کرو۔ اور نبی تو اپنی رسالت کا اعلان کریں، لیکن اس وحدہ لا شریک نے دیکھو وہ شان اپنے حبیب کو عطا کی کہ اپنے حبیب کی رسالت کا خود اعلان فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ یاسین، اے سردار، عرب و عجم کے سردار، یاسین حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یاسین اے عرب و عجم کے سردار، والقرآن الحکیم، مجھ رب کو قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ قسم بھی رب نے وہ اٹھائی، پہلے مخاطب ہوئے اپنے محبوب سے کہ اے عرب و عجم کے سردار، اور پھر قسم بھی وہ اٹھائی۔ کس کی قسم اٹھائی بات کرنے سے پہلے؟ بندہ جب کوئی زور دے کر کسی سے کوئی بات کرے تو بعض دفعہ قسم اٹھائی جاتی ہے کہ قسم ہے، قسم ہے۔ تو یہاں رب نے قسم اٹھائی والقرآن الحکیم، کہ مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکیم ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں لفظ آئے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم حکمت سکھانے والی کتاب، دانائی سکھانے والی کتاب، اچھے اور برے کی تمیز بتانے والی کتاب، سیدھا اور غلط راستہ دکھانے والی کتاب، ہم ایک بہترین انسان بنانے والی کتاب، آپ کو بہترین اخلاقیات میں ڈالنے والی کتاب، آپ کو ایک نظام حیات عطا کرنے والی کتاب۔ فرمایا قرآن حکیم وہ کتاب، وہ قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی شخص حکمت سے خالی ہے اور اس کے اندر دانائی نہیں، سمجھ نہیں، اچھے اور برے کی تمیز نہیں، اس کی اخلاقیات اچھی نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، تو میں کہنے پر مجبور ہوں ایسے شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ قرآن پڑھتا تو قرآن تو حکمت سکھاتا ہے، اگر کسی میں حکمت نہیں آئی تو اس نے کون سا قرآن پڑھا؟ اگر کسی میں دانائی نہیں آئی تو اس نے کون سا قرآن پڑھا؟ اگر کسی کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں آئی تو اس نے کون سا قرآن پڑھا؟ اگر کسی نے اپنا پیدا ہونے کا مقصد ہی نہیں پایا، میں کس لیے پیدا ہوا، میں کس لیے اس دنیا میں آیا، تو اس نے کون سا قرآن پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا جاتا تو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی، کیونکہ قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس حکمت والے قرآن کو سکھانے کے لیے رب نے یاسین فرمایا کہ یاسین اے سردار عجم و عجم کے، مجھے قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس حکمت کو جو قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس دانائی کو جو قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس حکمت اور دانائی اور سوچ اور سمجھ کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے ایسا زبردست استاد تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا محبوب ہے۔ قرآن حکیم کی قسم اٹھانے کے بعد میں مختصر گفتگو آگے کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس بھی، حال کا وقت ٹائمنگ ختم ہونے کے قریب ہے، کہ یہاں رب نے اب قرآن حکیم کی قسم اٹھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا آگے نبی پاک کی رسالت کا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
کہ آپ میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ یہ حضور اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کا اعلان فرمایا کہ اس قرآن کے اندر جو حکمتیں بھری ہوئی ہیں، جو دانائی بھری ہوئی ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز بھرا ہوا ہے، اس کو سکھانے کے لیے اور اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے میرا محبوب پیش کرے گا، جو میرا محبوب ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ اور آخر میں فرمایا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی سیدھے راستے پر ہے، وہ راستہ جو کہ تم نماز کی ہر رکعت کے اندر اپنے دعائیہ انداز میں اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں مانگتے ہو، وہ یہی سیدھا راستہ ہے جس پر میرا محبوب ہے۔ یہ وہی تمہیں دانائی کا راستہ سکھانے کے لیے آیا ہے، حکمت کا راستہ سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں اچھے اور برے کی تمیز دکھانے کے لیے آیا ہے، اور یہ میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اب بہت باتیں ہوئیں پہلے، حضور کی شان کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں۔ یہ محفل کا نام بھی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سرکار کی شان، حضور کی شان رب جانے اور اس کا محبوب جانے میں۔ دو لفظوں میں عرض ختم کروں۔ حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم اپنے نالج کے حساب سے بیان کر رہے ہیں 1400 سال سے، اور آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن حقیقت میں اس شخصیت کی شان کیا ہے، وہ ذات جانے جس کا وہ محبوب ہے، اور جس کی معمولی جھلکیں ہمیں قرآن کے مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں، مختلف آیات کی صورتوں میں کہ وہ شان، لیکن حقیقی سرکار کی جان مقام محمود پر فائز ہے، وہ شخصیت قیامت کے دن ہوگی، اس دن ظاہر ہوگی۔ تو وہ تو شان قیامت تک کوئی بیان کرتا چلا جائے اس شخصیت کی نہیں۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس شخصیت کو جس نے رب العزت نے ہمارے لیے معبود فرمایا اور احسان جتا دیا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے، آؤ آج مسلمانوں ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ اتنے شان والے رسول نے ہمیں کیا دیا۔ بڑی بڑی محفلیں منعقد کرتے ہو، کرو، بیٹھو، نعت خوانی سنو، علماء کرام کی تقاریر سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرو، اپنے گریبان میں بھی دیکھو کہ اس عظیم المرتبہ شخصیت جس کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، اس نے ہمیں کیا دیا، اس نے ہمیں کیا چیز عطا کی۔ کیا آج ہم اس چیز کو پکڑے ہوئے ہیں؟ اگر تو پکڑے ہوئے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی، تو پھر غالباً ہمارے عشق میں کچھ کمی ہے، ہمیں بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ سرکار نے جو ہمیں دیا اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر محبت کس چیز کی، پھر نعرے کس چیز کے، پھر دعوے کس چیز کے۔ زبانی دعوے جب تک کرتے رہیں گے کچھ نہیں ملے گا، جب تک سرکار نے ہمیں دیا اس کو تھامیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی اپنا کھویا ہوا مقام تبھی پائیں گے جو سرکار نے ہمیں دیا اس کو تھامیں گے۔ سرکار نے ہمیں کیا دیا؟ سرکار نے ہمیں دیا وہ دین جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان الدین عند الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے رب کے نزدیک تو صرف ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ یاد رکھو میرے دوستو، اسلام مذہب نہیں ہے، یہاں رب نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رب العزت نے فرمایا میرے نزدیک ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ دین اور مذہب میں فرق ہے، دین کے اندر معاملات بھی ہوتے ہیں، عبادات بھی ہوتی ہیں، حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ہوتے ہیں۔ مذہب میں صرف عبادات ہوتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب، سکھ مذہب، ان میں آپ کو اکثریت سے صرف عبادت ملے گی، صرف ایک رسم و رواجی عبادت ملے گی۔ اسلام وہ عظیم و شان ایسا دین ہے
جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک تو ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام، خالق کائنات نے فرمایا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کی اگر میں 2-3 لفظوں میں معنی کروں تو اسلام ہے سلامتی، اسلام ہے پیار، اسلام ہے محبت، اسلام ہے اخوت، اسلام ہے بھائی چارہ پوری دنیا کے لیے۔ اور یہی پورا قرآن ہمیں سکھاتا ہے جو دین رب نے ہمیں دیا۔ میرے دوستوں، یہ دین جو رب نے ہمیں دیا، جو رب العزت نے فرمایا کہ میرے لیے ایک ہی دین ہے، اسی کے بارے میں خالق کائنات نے ایک اور جگہ پر آگے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ جب اب تم سلامتی والے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہو، جس کو میں نے دین قرار دیا ہے، تو سن لو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور میں صرف قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ارد گرد کہیں نہیں جا رہا، نہ حدیث میں جا رہا ہوں نہ واقعات میں جا رہا ہوں، صرف قرآن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں رب نے فرمایا دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ اگر تسلیم کر چکے ہو اس دین کو اور اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو آؤ اب اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو دین اسلام حقوق اللہ کہتا ہے حقوق اللہ بھی ادا کرو، جو حقوق العباد کہتا ہے وہ بھی ادا کرو، جو عبادات اسلام کہتا ہے وہ بھی ادا کرو، جو معاملات درست کرنے کی بات کرتا ہے اسلام وہ بھی ادا کرو۔ آدھا تیر آدھا پٹیر سے کام نہیں چلے گا، اسلام میں آنا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک آؤ۔ یہ نہیں نماز پڑھنی ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ نہیں کہ جناب سچ نہیں بولنا حج کرنی ہے، یہ نہیں جناب کہ جناب زکوٰۃ تو دے دینی ہے لیکن جناب لوگوں کے رشوت کھانی ہے، یہ نہیں کہ جناب حج تو کرنی ہے لیکن دھوکہ دہی سے نہیں رکنا، جھوٹ سے نہیں رکنا، غیبت سے نہیں رکنا، بدگمانی سے نہیں رکنا، دوسروں کو لوٹنے سے نہیں رکنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنے سے نہیں رکنا، تو کون سے دین پر عمل کر رہے ہو؟ میرے دوستو، دین جو رب العزت نے محبوب مصطفیٰ کے صدقے ہمیں دیا، دین کا معنی زندگی گزارنے کا انداز، زندگی گزارنے کے انداز کو دین کہا جاتا ہے۔ جو سرکار نے ہمیں دیا وہ تو ایک پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس دین میں آنا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر میرے نزدیک جو دین ہے اس کو مان چکے ہو تو پھر پورے کے پورے اس کے اندر آؤ۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اور عرض کروں میرے دوستو، تھوڑا سا فرق دیکھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، یہ دونوں لازم الملزوم ہیں کہ ایک حقوق اللہ بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی ادا کرنا، تب دین پورا کا پورا ہوگا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم زندگی گزارنے میں صبح سے لے کے شام تک یا 24 گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹے میں اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا وقت تعین کریں نا تو آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے میں مشکل سے 50 منٹ دینے پڑتے ہیں۔ اگر 5 فرضوں کو نمازوں کو نکال لیں، 10 منٹ آپ ہر نماز کو دے دیں تو کتنے بنے؟ 50 منٹ۔ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ حقوق اللہ کے لیے۔ اور دوسرا حقوق اللہ جو کہ رمضان میں سال کے بعد آنا ہے، اور وہ تیسرا حج سال کے بعد آنا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچئے کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ حقوق اللہ کے اور باقی 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین اسلام میں، تو کیا قرآن اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرامین ہمیں صرف 50 منٹ سکھانا چاہتی ہیں؟ باقی 23 گھنٹے جو مرضی کرو، جہاں مرضی جھوٹ بولو، جہاں مرضی فراڈ کرو، جہاں مرضی تانا زنی کرو، جہاں مرضی دوسروں کی عزتیں اچھالو، جہاں مرضی قتل و غارت کرو، جہاں مرضی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرو، جہاں مرضی لان تان کرتے پھرو، صرف 50 منٹ اور باقی 23 گھنٹے ہمارے رب نے ہمیں سے نہیں مانگے؟ میں سوال کر رہا ہوں،
ہمارا تو دین ہے، مذہب نہیں ہے. اور دین 50 منٹ نماز کے لیے مانگ رہا ہے 24 گھنٹے میں سے، باقی 23 گھنٹے کیا خالی چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، باقی 23 گھنٹے کے لیے بھی دین نے پورے احکامات صادر کر دیے ہیں کہ آؤ دیکھو تو ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر نے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بیوی نے شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اولاد نے ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ماں باپ نے اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بھائی نے بھائی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بہن نے بہن کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہمسائے نے ہمسائے سے سلوک کیسا کرنا ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے کاروبار کس طرح کرنا ہے، دکانداری کس طرح کرنی ہے، اپنے حکومت کے ایوانوں کو کیسے چلانا ہے، اپنے اقتدار کو کیسے چلانا ہے، عدالتی نظام کو کیسے چلانا ہے،